اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا مبشرun صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج بیت اللہ کو جائے اور راستہ میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو شخص عمرہ کے لیے جانے اور راستہ میں انتقال کر جائے تو اس کو قیامت تک عمرہ کا ثواب ملتا رہے گا، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلے اور راستہ میں انتقال کر جائے تو اس کے لیے قیامت تک جہاد کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔
ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اللہ کے گھر جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ ناظرین کرام، حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو بدنی عبادت بھی ہے اور جو مالی عبادت بھی ہے، اور حج جو ہے یہ انسان کا اتنا تزکیہ نفس کر دیتا ہے کہ جب آدمی حج کے ایام سے واپس آتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس، حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جس طرح پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ ناظرین کرام، انسان جب حج پہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ سعادت نصیب کرتا ہے تو یہ دنیا میں سب سے بڑا مساوات انسانی کا عملی نمونہ ہوتا ہے۔ وہاں ہر علاقے کے، ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر زبان کے لوگ بولنے والے پہنچے ہوتے ہیں، اور ناظرین کرام وہاں یہ بات یاد آتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے رنگ اور نسل کے اور زبانوں کے جو بت تھے ان کو توڑا تھا اور تعصبات جو تھے کسی قسم کے ان کو ختم کیا تھا، اسی بات کو دیکھ کے جیون لال کپور نے ایک مرتبہ کہا تھا Islam does possess a brotherhood which is unifying factor amid the clashes of color, race, nationality and class۔ ناظرین کرام، حج کے دوران ایک صبر کا انسان کے اندر مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ مشکلات جو ہوتی ہیں وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اس کو وہ تکلیفیں وہ بالکل راحتوں میں بدل جاتی ہیں اور ایک اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بھی احساس ہوتا ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، ایک ہی رنگ میں ڈھلے ہوئے سب لوگ، ایک ہی لباس پہنے ہوئے، ایک ہی زبان سب لوگ بولتے ہوئے، ایک ہی طرح سے سوتے ہوئے، ایک ہی طرح سے چلتے ہوئے، ایک ہی کعبہ کے متوالے، ایک ہی نبی کے دیوانے، ایک ہی اللہ کے اور توحید کے ماننے والے، جب وہ پھر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو ناظرین کرام آسمان سے رحمتوں کی برسات جو ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ منظر میں تو جب حج پہ گیا تھا تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا میدان عرفات میں کہ شاید یہ اس دنیا پہ، اس زمین پہ ہم نہیں ہیں، کسی اور جگہ پہ ہیں۔ وہ کیفیات ہی الگ ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی التجائیں سن رہا ہوتا ہے، اور حج کے ایام میں اور عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں وہ راتیں اور وہ جو دن گزرتے ہیں وہ عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ دیوانہ وار آدمی وہاں پہ گیا ہوتا ہے، وہاں پہ غرور، تکبر اور جتنے یہ VIP کے کانسیپٹ ہیں یہ وہاں پہ ختم ہو گئے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع حج بیت اللہ ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے مجھے یاد آ گیا اور مجھے آج میرے سپر سٹار نے یاد دلایا کہ جی اقبال کا وہ شعر ضرور آپ نے آج سنانا ہے ہمارے ناظرین کو کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب تم واپس آؤ تو صرف آب زمزم نہ لاؤ۔ وہ بندہ جو یہاں سے گیا تھا وہ جب واپس آئے تو وہ اللہ کا بندہ بن چکا ہو۔ ناظرین کرام، آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ملک کی معروف روحانی شخصیت، علمی شخصیت، آپ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، شیخ الحدیث ہیں، صاحبزادہ محمد محب اللہ نوری صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ میرے سپر سٹار پروفیسر محمد اعظم نوری، آپ ان سے خوب واقف ہیں۔ جی صاحبزادہ صاحب، حج بیت اللہ، اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج بیت اللہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان، ان 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بیت اللہ ہے۔ جی، یعنی سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، اس کے بعد نماز ہے، نماز کے بعد پھر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بعد روزہ، اور آخری ترتیب کے اعتبار سے رکن جو ہے وہ حج ہے۔ عبادات 2 طرح کی ہیں، کچھ عبادتیں وہ ہیں جو بدنی عبادتیں ہیں، جی جس طرح کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو یہ بدنی عبادت ہے،
روزہ بدنی عبادت ہے، کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، جس طرح زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے یا قربانی ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو ان دونوں مال اور بدنی دونوں کے مجموعہ ہے، اور وہ حج بیت اللہ ہے۔ یہ سن 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا، اور پہلا حج جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں کیا، اس لیے کہ جاہلیت کے رسوم و رواج تھے، لوگ ننگے طواف کرتے تھے، انہوں نے یہ خود ساختہ یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیے ہیں، لہذا ان کپڑوں میں، حالانکہ کعبۃ اللہ کے جو آداب ہیں ان آداب کے اندر طہارت بھی ہے، اور ان کے اندر لباس ستر عورت بھی ضروری ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حج کا قافلہ روانہ کیا۔ امیر الحج آپ تھے، بعد میں سورہ برات نازل ہوئی، تو اس کے اعلان کے لیے پھر حضرت مولا علی مولا کائنات آپ کو بھیجا، اور آپ نے پھر اعلان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جو تھے ان کو آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ میدان میں مینا کے اندر جا کے اعلان کریں کہ آج کے بعد اگلے سال آئندہ کوئی غیر مسلم حرم کی حج کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور کوئی حج کے لیے نہ آئے، کوئی ننگا نہ آئے، وہ آداب حج کے بتائے۔ اس کے بعد پھر اعلان ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنا ہے۔ جب یہ اعلان ہوا تو جو دیوانے تھے، پروانے تھے شمع رسالت کے، وہ پورے دنیا سے جہاں جہاں بیٹھے تھے وہ سب یہ ذوق لے کر کہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھیں۔ کیا نظارہ ہوگا جی؟ جب 1,24,000 1,24,000 اور جو سالارے کارواں اور میرے کارواں وہ ہیں جو سید الانبیاء بھی ہیں اور اللہ رب العزت کے محبوب بھی ہیں، جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات جو ہے ایک ایک بات جو ہے وہ ہاں کر دیں تو وہ آئین بن جائے اللہ کا، اور نہ کر دیں تو وہ حرام ہو جائے۔ اسی حج کو آپ لے لیں، جب آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حج فرض کیا ہے، تو ایک شخص کھڑا ہوا عربی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ اس سال کے لیے حکم ہے یا ہر سال؟ حضور اکرم خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے سوال کیا، پھر آپ خاموش ہوئے، پھر تیسری بار آپ نے فرمایا کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت سوال نہ کیا کرو، لو کل تو نام لواجب، میں ہاں کر دیتا تو واجب ہو جاتا۔ تو یہ تو اتھارٹی ہے حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں۔ جی پروفیسر اعظم نوری صاحب، حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس میں بڑا فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب الحمدللہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حج کی فضائل میں وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے۔ اچھا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے۔ وعدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثال دی وہ بڑی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا من حج ولم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا جس نے حج کیا اور اس حج میں اس نے نہ کوئی جھگڑا کیا، نہ کوئی فسق و فجور کا کام کیا، اور اس کی تمام شرائط کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ اس کو ادا کیا، تو فرمایا جب وہ پلٹ کے گھر میں آتا ہے تو گناہوں سے یوں پاک ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس طرح پہلے دن کے بچے کی طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر وعید کا ارشاد فرمائی، فرمایا من ملک زادن و راحلتن، اس بندے کے پاس جو ہے وہ سواری بھی ہو، اس کے اخراجات بھی ہوں اور زاد سفر بھی ہو، ولم یحج، لیکن وہ حج نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، فرمایا وہ جائے پھر چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا خوبصورت واقعہ ان کا، فاتح مصر، بے شک آپ کی خدمت میں آئے تو آ کے جب اسلام قبول کیا تو قبول اسلام کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے آ کے عرض کی ابسط یمینک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی ذرا دست اقدس آگے کیجئے، کہتے آقا نے دست اقدس آگے فرما دیا، کہتے میں نے وہ پکڑ لیا دست اقدس پکڑ کے آقا نے سمجھا سلام لینا چاہ رہا ہے، تو کہتے میں نے مضبوطی سے فقبضت یدیا، میں نے زور سے اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالک یا عمر، عمر خیر ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں لیکن میری شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے تیری؟ انہوں نے عرض کی حضور میری شرط یہ ہے کہ میرے سابقہ گناہ معاف ہو جائے، اگر وہ معافی مجھے مل جائے تو میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر 3 چیزیں ایسی ہیں
کہ جو انسان کے سابقہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. پہلا اسلام جو تم قبول کرنے لگے ہو, دوسری ہجرت, اور تیسرا آپ نے فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہا. حج جو ہے وہ سابقہ جتنے گناہ ہوں ان کو بالکل ایسے گرا دیتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی بلڈنگ جو ہے وہ چشم زدن میں زمین کی طرف آ جاتی ہے. آپ نے جو حدیث پاک سنائی, گناہوں کے لیے 9/11 بن جاتا ہے. بے شک بے شک بے شک, حج جو ہے وہ گناہوں کے لیے 9/11 ہے. جیسے ماشاءاللہ آپ کی دیگر ٹرمز جو ہے وہ بہت زیادہ معروف ہے, تو اب یہ حج کی ایک نئی ڈیفینیشن آ گئی جی الحمدللہ. یہاں پر میں وہ جو آپ نے حدیث سنائی کہ حج گناہوں کو یوں دھو دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو جو ہے وہ اس کے میل کچیل نکال دیتا ہے, یہ تو ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں. یہ حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کیٹیگری کو ایڈریس کیا ہے. اچھا. دوسری حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ حج کرتے رہا کرو اگر استطاعت ہے, توفیق ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ گناہوں کو یوں نکال دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ اور میل کچیل کو نکال دیتی ہے. سبحان یعنی جیسے اس کے اب کپڑا دھونا آسان ہے اور لوہے کا زنگ اور میل کچیل نکالنا مشکل کام ہے, لیکن آقا نے فرمایا کہ جو ظاہر چھوٹے موٹے گناہ یہ اس کو بھی اڑا دیتا ہے, بالکل کو ختم کر دیتا ہے, اور اگر لوہے کی طرح اس کے اندر کوئی ملاوٹ ہو چکی ہے تو یہ اس کو بھی دھو کے نکال دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ ہو اخلاص نیت کے ساتھ. یہاں پر ایک حدیث پاک غازی صاحب حج کرنے والوں کے لیے اور جانے والوں کی جو نیت اور ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے بڑی خاص ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص جب گھر سے نکلتا ہے حج کے لیے اور جیسے ہی وہ اپنی سواری کے رکاب میں پاؤں رکھتا ہے, نادا منادی من السماء, آسمان سے ایک منادی جو ہے وہ ندا دیتا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک, اور منادی اس کے جواب میں کہتا ہے لبیک و سعدیک و حجک مبرور. اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں. رب فرماتا ہے تو رزق حلال سے جا رہا ہے, ابھی اس نے حج کا ایک رکن بھی ادا نہیں کیا, کوئی اس نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی حج کا. اسی لمحے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ رزق حلال سے جا رہا ہے تیرا حج قبول ہے. سبحان اللہ. تیرا حج قبول ہے. اور اس کے اپوزٹ فرمایا جو بنفقۃ خبیثۃ, جو رزق حرام کی کمائی سے ملک لوٹ کے لوگوں کے حق لوٹ کے جا رہا ہوتا ہے حج کرنے کے لیے, فرمایا ابھی وہ سواری کے رکاب میں پاؤں رکھتا ہے تو وہ منادی اس کو کہتا ہے کہ ابھی تو نے طواف کرنا ہے, سعی کرنی ہے, رمی کرنی ہے, وقوف عرفات کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن ابھی میں اللہ کی طرف سے وہی سنانے آیا ہوں چونکہ رزق حرام سے جا رہا ہے تیرا حج قبول نہیں ہے. حج کا غیر مبرور ہے. اس کا مطلب ہے کہ حج پہ جانے کا مقصد فقط ان در و دیوار کو دیکھنا نہیں ہے, بلکہ اس کا بنیادی مقصد تو اپنے من کو ان نجاستوں سے پاک کرنا ہے. سب زیادہ سب حج کی فرضیت کے کیا ہے, شرائط کیا ہے؟ حج کے اندر دو ہی رکن ہیں, رکن دو ہیں اور ایک اس کی شرط ہے. شرط ہے احرام باندھنا. اچھا. شرط اور رکن دونوں ہی فرائض میں آتے ہیں, لیکن شرط جو ہے وہ پہلے ہوتی ہے چیز سے, رکن ارکان جو ہے اس میں داخل ہوتے ہیں. سب سے پہلا شرط جو ہے اور فرض جو ہے وہ تو ہے احرام باندھنا. جب آپ نے احرام باندھ لیا, اس مخصوص وردی پہن لی, اور اس میں بھی کفن کی یاد آتی ہے کہ جس طرح ایک نیا سفر, جس طرح دنیا سے بندہ آخرت کی طرف جا رہا ہے, اسی طرح وہی لباس ہوتا ہے مرد کا لباس, تو اسی طرح کا لباس پہن کے آخرت کو یاد کرے تاکہ قدم قدم پہ اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی رضا اور اپنے سارا پہلی گناہوں کو ترک کرے. اب دوسرا جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں, ایک اس کے میں ہے عرفات, الحج و عرفہ, 9 ذی الحج کو عرفات کے اندر. اب دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ 9 جس کو کہتے ہیں یوم عرفہ, عرفات کے اندر قیام. تو یہ اب سارا سال, باقی سارے سال کے دنوں میں ایک آدمی خیمہ لگا کے وہاں بیٹھا رہے تو اس کو کوئی ثواب نہیں, اجر نہیں. 9 کو آئے گا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتے ہوئے, تو پھر وہ حج بنے گا. دوسرا رکن ہے جسے حج زیارت, یہ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر یوم عرفہ جو ہے اس کے لیے زوال کے بعد اذان سن کے چل پڑے گا, زوال کے بعد سے لے کے پھر وہ مغرب کی سورج غروب ہونے تک, غروب آفتاب تک وہاں پہ قیام کرنا یہ واجب ہے. اذان سن کے چل پڑے گا. ویسے تو اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سے گزر جائے تو فرض ادا ہو جائے گا, ٹھیک, لیکن وہ واجب کا تارک ہوگا اور اس پر پھر دم پڑتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا رکن یہ ہے کہ جب یہ سارے حج کے افعال کرنے کے بعد, یعنی اگلے دن رات کو مزدلفہ میں گزارے,
اس سے اگلے دن پھر کنکریاں مار کے پھر قربانی کرے، پھر سن منڈائے، اس کے بعد پھر طواف جو ہوتا ہے اسے طواف زیارت کہتے ہیں، یہ حج کا رکن اعظم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، یعنی طواف زیارت ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، اس کے بغیر یعنی بندہ وہ جو ہے وہ حج جو ہے وہ ناقص رہتا ہے، اور اس کا قضائی بھی کوئی نہیں، ٹھیک، یعنی قضائی یہ ہے کہ وہ حج جب بھی کرے گا طواف ہی کرنا پڑے گا، ورنہ وہ اس کا فرض اچھا ادا نہیں جی ہوتا۔ اپنا پروفیسر صاحب یہ بہت مختصر سا بتائیے گا لوگوں کو، زیادہ ہمارے ہاں تو زیادہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں نا، ہمارے لوگ جو جاتے ہیں جی حج قران، تمتع اور افراد، 3 قسم کے ہیں۔ جی یہ اقسام حج میں سے ہے، 3 قسمیں عام طور پہ حج کی فقہا نے بیان کی ہیں۔ حج افراد ہی ہوتا ہے کہ آپ صرف حج کی نیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عمرہ نہیں کرتے، اس میں صرف حج کی نیت کرتے ہیں اور ڈائریکٹ آپ جا کے مناسک حج جو ہے وہ ان کو ادا کرتے ہیں۔ اور حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ آپ جب گھر سے روانہ ہونے لگتے ہیں تو پیش نظر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، عمرہ بھی اور حج بھی۔ آپ پہلے احرام عمرے کا باندھتے ہیں اور عمرہ کر کے آپ وہ مناسک ادا کر عمرے کے جو چیزیں ہیں وہ کرنے کے بعد وہ احرام اتار دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب ایام حج آتے ہیں شروع ہو جاتے تو آپ وہاں سے پھر حج کا نیا احرام باندھتے ہیں، ٹھیک، لیکن آپ نے دونوں کو اکٹھا کر لیا تو یہ حج تمتع ہو گیا۔ اور حج قران یہ ہوتا ہے کہ آپ نیت دونوں کی کرتے ہیں لیکن دونوں کے لیے الگ الگ احرام نہیں باندھتے، ایک دفعہ باندھ لیا ایک دفعہ باندھ لیا تو اب اسی سے عمرے کے ارکان پورے کرنے کے بعد بھی احرام اسی طرح پابندیاں، مشکل بڑی ہے، لیکن اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، 10 دن 15 دن احرام میں بندہ رہے، اور اس کا اجر بھی تو پھر اسی اعتبار سے بہت زیادہ ہے نا، جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا بھی تو ہوتا جائے گا نا۔ تو وہ پھر آپ احرام کھولتے ہیں اپنے پورے مناسک کے حج ادا کرنے کے بعد، جب آپ وہ قربانی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے حلق کروا کے تو وہ احرام جو ہے۔ اچھا پروفیسر ایک بات آپ اور کریں، مجھے لگتا ہے کعبۃ اللہ ہے ایک عمارت، اللہ کا گھر، اس کے ارد گرد پہلے ایک صف چھوٹی بنتی ہے گول، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر یہ دائرے پھیلتے پھیلتے سبحان اللہ پوری کائنات کو محیط ہو جاتے ہیں، پوری دنیا کو محیط ہو جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ تم کعبہ کے جو متوالے ہو وہ اس طرح آپس میں کندھے تمہارے جڑے ہوئے، تم اس طرح کھڑے ہو، جب تم پھیلو تو کائنات میں پھیل جاؤ، جب سمٹو تو کعبہ کے ساتھ آکے بے شک بے شک، یہ اتحاد کا اتنا بڑا درس ہے اس میں، بالکل ایسے مرکز انسانیت جو ہے وہ اللہ رب العالم۔ بلکہ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ حدیث سنائیے گا، میں بریک لے لوں اور میں واپس آتا ہوں، آپ نے حدیث پاک پوری سنانی۔ ناظرین کرام، آج چونکہ حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں تو یہ بہت بابرکت ہے اور ان کا جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کو اگر آدمی توجہ سے سنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے تو اس پروگرام کے صدقے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین اور سامعین کو حج کی سعادت۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، بڑا ایمان افروز منظر ہے، عشاق کے قافلے جو ہیں وہ میدان عرفات کی طرف رواں دواں، ایک ہی زبان، ایک ہی کلمات، ایمان افروز، اور ملائکہ کا نزول، اور جتنے حجاج ہیں لاکھوں، اتنے اس سے کہیں زیادہ ملائکہ وہاں پہ ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور پھر عاشقانہ انداز میں جس طرح وہ بے خودی کے عالم میں میدان عرفات کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ بھی بڑے ایمان افروز منظر ہیں، لیکن یہ چیزیں جاننا، مسائل جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ جی پروفیسر صاحب، آپ کو یہ حدیث پاک سنانے لگے۔ میں قبلہ غازی صاحب حدیث پاک عرض کرنے لگا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ملک یبعثہ اللہ الی الارض لحاجت، فرمایا اللہ رب العالمین جب بھی کسی فرشتے کو کوئی ڈیوٹی دے کے بھیجتا ہے زمین کی طرف، تو اس زمین کی طرف آنے کا پروٹوکول کیا ہے؟ وہ فرشتہ اغتسل تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے غسل کرتا ہے پہلے، اس عرش کے نیچے ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ وہ غسل کرتا ہے، وہاں پہ وہ احرام باندھتا ہے، احرام باندھتا ہے فرشتہ، اور احرام باندھ کے آ کے پہلے اللہ کے گھر کا نیچے زمین پہ اتر کے طواف کرتا ہے۔ یعنی ملائکہ ڈائریکٹ کسی اور جگہ پہ نہیں اتر سکتے، ان کے اترنے کی جگہ ہی بیت اللہ شریف ہے، وہاں آ کے وہ طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد پھر اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ تو یہ آج لاکھوں حجاج جو ہے وہ جن مقدس
مقامات پہ گھوم رہے ہیں اور وہ مینا سے عرفات کی طرف جا رہے ہیں، عرفات سے پھر پلٹ کے وہ طواف زیارت کے لیے آئیں گے، تو وہ اللہ کے گھر کی طرف جب آئیں تو اس تصور کے ساتھ آئیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آسمان سے آنے والا ہر فرشتہ جو ہے وہ پہلے یہاں آ کے اپنے طواف کرنے کے بعد پھر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام اور قانون ہے۔ آج یہ شام کو پھر مزدلفہ روانہ ہوں گے، واپسی غروب آفتاب کے بعد پھر ان کی مزدلفہ میں واپسی 2 نمازیں وہاں جا کے پڑھیں گے۔ جی بالکل، مغرب اور عشاء جو ہے وہ وہاں پہ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں بڑی آج کی رات کی ایک خاص بات سنانا چاہتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، یہ 9 کا دن گزار کے جو رات آئے گی، جی 9 کا دن گزار کے، 9 کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد جو ہے مزدلفہ کی رات، مزدلفہ میں کریم آقا علیہ السلام جب پہنچ گئے اور صبح نماز فجر کے بعد آقا علیہ السلام اچانک کھلکھلا کے ہنسے۔ اچھا، ہر حاجی کو وہاں پر حضور کی اس کرم نوازی کو یاد کرنا چاہیے اور اس کا وسیلہ پیش کر کے عمل کرنا چاہیے، مسکرانا بھی چاہیے اور اس کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ واہ، ہمارے ہاں تو حج ٹریننگ میں یہ چیزیں بتائی نہیں نہ جاتی، حالانکہ حجاج اگر اس واقعے کو پیش نظر رکھ کے وہاں ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ کی عطاؤں کا عالم ہی کچھ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام مسکرائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا حق اللہ سنک یا رسول اللہ، آقا جی اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، بظاہر تو کوئی ایسا سبب نہیں ہوا تو یہ آپ کیوں مسکرائیں، ہمیں بھی اس راز میں شامل کریں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہنسا اس لیے ہوں کہ میں نے ابھی دیکھا ہے ان عدو واللہ ابلیس، کہ یہاں سے شیطان اللہ کا دشمن جو ہے وہ یہاں سے گزرا ہے اور وہ دھاڑے مار مار کے چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، یحسو علی راسہ من تراب، اور وہ مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر میں ڈال رہا تھا، اور وہ چیختا چلاتا ہوا جا رہا تھا، سو میں فضحکت من جزعی، اس کی اس جزا فضا کو دیکھ کے میں ہنس پڑا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی حضور وہ ایسے کیوں کر رہا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں میدان کل رات عرفات میں تھا نا تو میں نے اللہ کے حضور میں عرض کی باری تعالیٰ میری امت کو معاف کر دے، چونکہ وقوف عرفات میں دعائی التجائی تو ہوتی ہیں، تو جواب آیا محبوب میں تیری امت کو معاف کرتا ہوں لیکن ظالم کو اپنے ظلم کا حساب دینا ہوگا، اللہ اس کا جو ظلم کرنے والا ہے اس کو اپنے ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ اب رحمت للعالمین آقا اپنی امت پہ رؤوف و رحیم آقا کہتے ہیں میں نے عرض کی باری تعالیٰ میرے جو امتی ظالم ہوں گے ان کی بھی بخشش کا ایک راستہ تو ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب وہ کیا؟ عرض کی مولا مظلوم کو اس ظلم کے بدلے کے طور پہ معاف کر دے کہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اور ظالم کو تو اپنے کرم سے معاف کر دے، اپنے فضل سے معاف کر دے۔ کہتے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب دیکھیں گے اس معاملے کو، دیکھیں گے۔ رات گزر گئی، آج جب صبح میں نے اللہ کے حضور میں پھر عرض کی مولا تو نے رات کو کہا تھا کہ دیکھیں گے، تو وہ میری درخواست پہ غور خوض ہوا، کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ نے فرمایا محبوب تیری درخواست قبول ہو گئی ہے، تیرے کہنے پہ ہم ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ فرمایا جب یہ جواب آیا ہے تو شیطان اس کے نتیجے میں چیختا چلاتا ہوا ناکام ہو گیا، ناکام ہو کے شافع معاشر نے ان کو بھی بخشوا دیا۔ بے شک بے شک، اس طرح اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری۔ سبحان اللہ۔ جی بس اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا حج کے دوران وظیفہ کیا؟ لوگ پوچھتے ہیں جی کیا پڑھنا چاہیے خاص، کیا دعائیں؟ حج کے دوران وظیفہ سب سے بڑا تو یہی ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اور آج یہ لوگ بھول گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں سے احرام باندھ لیتے ہیں، 2-3 مرتبہ لبیک کہا اور اس کے بعد پھر دنیا جان کی باتیں، گپے لگاتے ہیں۔ اس روح کو بھی پھر سے تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں تو یہ کہ آپ کو کوئی مل رہا ہے تو پھر بھی لبیک کہیں، اتر رہے ہیں تو پھر بھی لبیک کہیں، چڑھائی پہ جا رہے ہیں پھر بھی لبیک کہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی لبیک کریں، نماز کے پہلے بھی بعد میں بھی۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا ارحم الراحمین، یہ دعا بھی پڑھی جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بڑی جامع دعا ہے دنیا اور آخرت کی، اور خاص طور پہ جو کعبۃ اللہ کے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پہ جب یہ دعا پڑھی جائے یا کوئی بھی دعا پڑھی جائے تو وہاں پہ 70,000 فرشتے، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ مامور ہے اس بات پر
کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ آمین آمین وہ کہتے ہیں۔ اچھا ملتزم کی بھی بڑی ملتزم کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے حجر اسود سے لے کر حجر اسود سے لے کے کعبۃ اللہ کے دروازے کے جو درمیانی جگہ ہے، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح سینے سے سینہ کسی سے ملا کے اللہ رب لیکن اتنا رش ہوتا ہے نا صاحب یہ ذرا لوگوں کو بتا دیں، اب حج کے موقع پہ تو بندہ کچلا جاتا ہے اگر وہاں جانے کی کوشش اس کا یہ کہ دور سے تصور کر کے یا کسی بھی جگہ پہ کعبۃ اللہ کے اللہ کو تو پتہ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو سینہ لگانا چاہتا ہے، کسی جگہ پہ بھی، بلکہ حتیم میں اگر جگہ ملے تو وہاں بھی سینہ لگا کے، یہ بھی سنت ہے۔ یہ سنت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ نے ایک رات وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹ کے رات گزاری تھی اور آپ نے دعائیں کی تھیں۔ تو حج کے اندر یہ ملتزم جو ہے وہ اس طرح ہے کہ گویا کہ اللہ رب العزت کی، جس طرح حجر اسود کے بارے میں کہ اللہ رب العزت کے وہ ضمیر ہیں، گویا کہ دایاں ہاتھ ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو چاہتا ہو، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اس کو تو بہت بڑی سعادت نصیب ہوئی، لیکن جو ظاہری طور پر بعد میں آنے والا ہے معروم رہا ہے تو حجر اسود کے ساتھ وہ بوسہ دے گا تو وہ ایسے ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بوسہ دیا، اور حضور کے ہاتھ پہ بوسہ دینا پھر ایسا ہے جیسے اللہ رب العزت کے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ کیا ید اللہ فوق ایدیہم، فوق ایدیہم، او دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکے ہوئے کافر جیڑا واقع پھر حجر اسود کی بات آئی ہے تو یہاں پہ اس تناظر میں تو سارے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وہاں پہ کھڑے ہو کہا تو ایک پتھر ہے، حضرت تو ایک پتھر ہے، تو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ بات تو یہ 100% درست ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جس تناظر میں بات کی ہے، لیکن وہاں مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ کریم آپ کھڑے تھے، اور آپ چونکہ باب مدینہ تو علم ہے، سبحان اللہ، آپ جانتے تھے کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حضرت عمر فاروق کے اس قول کو غلط معنی پہنائیں گے اور وہ اس سے دوسرا معنی نکالیں گے۔ آپ نے فوراً کہا کہ عمر بھائی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہی آپ نے کیا کہہ دیا ہے کہ نفع نقصان نہیں دیتا، بل یضر و ینفع، یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دے گا۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ انہوں نے کہا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت کے عرش کے اوپر دانے طرف حجر اسود رکھا جائے گا، وَلَهُ شَفَتَانِ وَلَهُ عَيْنَانِ وَلَهُ لِسَانٌ، اس کے ہونٹ ہوں گے، اس کی زبان ہوگی، اس کی آنکھیں ہوں گی، اور معاشر کے میدان میں یہ دیکھ دیکھ کر گزرنے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں اشارے کر کے بتائے گا یا اللہ اس کو بھی بخش دے، یا اللہ اس کو بھی بخش دے، یہ بھی میرا بیلی ہے، یہ بھی میرا بیلی ہے، جس نے تعظیم نہیں کی ہوگی، نہیں تعظیم کی ہوگی، سبحان اللہ، وہاں پہ جتنا وہ اعلیٰ مقام ہے اتنا نازک مقام بھی ہے کہ وہاں کے آداب کا خیال رکھنے کی بڑی ضرورت ہے، دھکم پیل نہ کی جائے، اور یہ تو خاص طور پہ جب خواتین بوسہ دے رہی ہوں تو اس وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن اس پہ عمل بہت کم میں نے دیکھا ہوتے ہوئے۔ اچھا جی پروفیسر صاحب یہ بات درست ہے کہ کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھیں، ایک نیکی کریں، 1,00,000 نیکی کا ثواب، لیکن اگر خطا اور گناہ بھی ہو گیا تو 1,00,000 شمار ہوگا، اور مدینہ منورہ میں اگر آپ نے ایک نیکی کی تو 50,000 نمازوں کا یعنی ثواب ایک نماز کا، اور اگر آپ نے کوئی خطا کر دی تو ایک ہی لکھی جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں نسبت آ جاتی ہے وہاں پر اللہ رب العالمین اپنے قاعدے اور ضابطے بھی بدل دیتے ہیں، رحمت للعالمین کا رحمت للعالمین کی نسبت کے سبب۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، رب ذوالجلال نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری مزدوری کرے صبح سے لے کے ظہر تک؟ یہودیوں نے کہا جی ہم کریں گے، فرمایا ٹھیک ہے تمہیں 1 دینار ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا اب کون ہے جو اس کے آگے والے وقت میں کرے، ظہر سے لے کے عصر تک؟ عیسائیوں نے کہا جی ہم کریں گے، تمہارے لیے 1 دینار ہے۔ اس کے بعد مثال مطلب سمبولک ہے، آپ نے فرمایا کہ اب کون ہے جو عصر سے لے کے مغرب تک کرے؟ مسلمانوں نے، حضور کے غلاموں نے کہا حضور مولا ہم کریں گے، فرمایا تم کے لیے 2 ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا باری تعالیٰ ڈیوریشن محنت کی ہماری زیادہ اور ان کی ڈیوریشن بھی تھوڑی اور مزدوری بھی ڈبل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے جو تمہیں تمہاری محنت کا اجر دی ہے؟ ان کا نہیں، زیادتی تو کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کس لیے کہ ان کی محنت بھی تھوڑی اور اجر بھی زیادہ؟ تو اللہ فرمائیں گے یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں عطا کروں، اور یہ میں اپنے محبوب کے غلاموں کو ہی عطا کرتا ہوں، یہ محبوب کے غلاموں کو ہی عطا کرتا ہوں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یؤتیہ من یشاء۔ اور قرآن مجید سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں نا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ
بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، واہ واہ، اوروں کو چھوٹے چھوٹے فضل دیے ہیں لیکن مومنوں تمہیں خوشخبری ہو، محبوب کی شکل میں میں نے تمہیں اپنا فضل کبیر عطا کر دیا ہے، سبحان اللہ، فضل کبیر عطا کر دیا ہے۔ اچھا سعادت صاحب، یہ بہت ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہاں جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی تجارت ممانعت تو نہیں ہے، تو پھر زیادہ وقت عورتوں کا خریداری یہ سونے کی دکانوں پہ گزر جاتا ہے، اور خریداری پہ بہت زیادہ لوگ اس طرح بھی وقت ضائع ہوتا ہے بہت۔ وقت تو وہاں تو ایک ایک لمحہ نہیں محفوظ کرنا چاہیے۔ یہ تو غنیمت ہے کہ اس وقت کو ایک ایک لمحے کو آدمی غنیمت سمجھے۔ ٹھیک، اگرچہ ممانعت نہیں کی گئی آج کے اندر تجارت کی بھی، لیکن اصل تجارت تو وہ ہے نا کہ آپ نے آخرت کے لیے کمائے، نیکیاں کمائے، اور ایک ایک لمحہ جو ہے وہ طواف کثرت سے کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہاں کیا بہتر ہے، کون سی عبادت بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ عمرے کرنے بہتر ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ عمرہ 1-2 عمرے کریں، ٹھیک، باقی سارا زیادہ سے زیادہ وہ طواف کی کوشش کریں، اس لیے کہ نوافل جو ہیں ان سے بھی بہتر طواف ہے۔ نوافل تو آپ دنیا کی کسی مسجد میں سب سے اعلیٰ وہاں کسی مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن طواف ایسی عبادت ہے جو صرف یہیں کعبۃ اللہ کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک، اس لیے ان فرائض کے بعد سب سے اہم چیز، سب سے اہم چیز جو ہے وہ طواف ہے، عمرے سے بھی زیادہ طواف کی فضیلت ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو وہ تو آسان ہے، پھر یہ لوگ اتنا دور جاتے ہیں جا کے اسی مسجد طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی آپ نے کہا ہے کہ جو مسافر ہیں ان کے لیے سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ عمرے کی بجائے وہ طواف کریں۔ واہ واہ، تو حج کے افعال جو ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ ہر طرف آپ کو نسبتیں نظر آئیں گی۔ اچھا پروفیسر اعظم، ایک بات دیکھیے، میں وہاں پہ غور کیا، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، ہجوم ایک، آج تک کوئی بندہ گم نہیں ہوا وہاں۔ آخر ان پڑھ لوگ بھی ہوتے ہیں، سادے لوگ، دیہاتی جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے وہ بھی جاتے ہیں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہے، بے شک ایسے ہی آج بھی یہ دیکھنے والوں کے لیے۔ الحمدللہ دیکھیں الحمدللہ۔ نا، اگر کسی نے ایمان لانا ہو تو صرف آب زمزم جو ہے وہی کافی ہے ایمان لانے کے لیے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 10 سال پڑا رہے جالا ہی نہیں بنتا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اب تو جیپنیز جو سائنٹسٹ ہیں ہاں، انہوں نے تو اس کے اوپر ریسرچ کر کے اتنی نئی نئی باتیں جو ہے اس کے بارے میں لکھ دی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں مجھے آقا علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے، بڑا کمپریہنسو ہے۔ آپ نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، فرمایا رب نے یہ پانی ایسا بنایا اس کو جس مقصد کے لیے استعمال کرو وہی مقصد پورا ہو جاتا ہے، ایسا ہی، جس مقصد کے لیے استعمال کرو۔ سبحان اللہ۔ بلکہ آگے حضور نے اس کی 2-3 مثالیں بھی دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کو پیتا ہے، ان شربتا تستشفی شفاک اللہ، فرمایا اگر تم اس کو کسی بیماری سے شفا پانے کے لیے پیو تو اللہ شفا دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ ان شربتا ہو لشبے کا، اگر تم اس کو پیتے ہو کھانا کھانے کے لیے، سیراب ہونے کے لیے کہ میں سیر ہو جاؤں، اللہ تمہیں کھانا کھانے کی طرح سیراب کر دے گا، سیر کر دے گا۔ فرمایا اگر تم اسے پیتے ہو اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اللہ تمہاری پیاس کو ختم کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پانی کے اندر اتنی برکات رکھی ہیں، اور برکات کیوں نہ ہو کہ اس نے حضرت اسماعیل حضور کے دادا جان کے قدموں کے بوسے لیے، بوسے لیے، واہ واہ، اور اس پانی نے بوسے لیے اپنے دادا ابو کے قدموں کے تو وہ مائع زمزم بن گیا، اور جس پانی نے بوسے لیے حضور کے قدموں کے وہ حوض کوثر بن گیا۔ واہ واہ واہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اچھا جی، آب زمزم پانی میں ملا دیں جس میں، مطلب اتنا سا آب زمزم آپ اتنے بڑے ڈرام میں ملا، سارا آب زمزم بن جاتا ہے۔ وہ جیپنیز سائنٹسٹ نے یہی کہا ہے، اس نے کہا جی اس کے جو کرسٹل ہیں وہ اتنے پاورفل ہے کہ آپ تھوڑا ایک گھونٹ پانی جو ہے وہ ایک ٹب میں ڈال دیں تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس کی خاصیت منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ نہیں کرنا، اس پہ ایک بھی دھیان کرنا چاہیے، کچھ لوگوں نے یہی کام شروع کر دیا تھا کہ یہاں سے بوتلیں بھرنی شروع کر دی، تھوڑا سا آب زمزم کا ایک ڈراپ ڈالا اور نلکے سے عام سے پانی بھر کے کہا جی آب زمزم ہے۔ ویسا وہ اب یہ مجبوری بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ کام کرنا، اگر کہ تجارتی آپ بنیادوں زمزم پہ کے کریں تو چند وہ قطرے نلکے کے پانی میں ملا کے اس کو آب زمزم کہہ کے بیچنا آگے، یہ تو بہت بڑا، یہ تو زیادتی والی بات ہے۔ بہت بڑا ظلم لیکن وہ جیسے اب مطلب انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ وہ ایئرپورٹ پہ آپ کو 5 لیٹر کی بوٹل دیتے ہیں، ویسے آپ اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے، تو اب وہ اعزاء و اقرباء میں، دوست احباب میں، زیادہ لوگوں میں وہ مشکل ہوتا ہے اس طرح کرنا۔ تو اگر وہ اس طرح کر لیا جائے تو اس میں مجھے تو بہت میسر ہے جی، سارا سال کبھی ختم نہیں ہوا ماشاءاللہ کافی، اللہ کا شکر ہے، روز آب زمزم ہی پیتا ہوں۔ الحمدللہ۔ پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے نا نسبت کے حوالے سے کہ وہ قدموں، یہ آپ کے بوسے دیے ہیں قدموں کے،
لیکن ہمارے لیے اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جی کہ یہ تبرک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک بھی ہے یہ. سبحان اللہ. آپ خود زمزم کے کنارے گئے چونکہ ڈیوٹی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پانی حاجیوں کو پانی پلانا. تو انہوں نے ڈول پیش کیا تو آپ نے کہا دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں ڈول نکال کے حاجیوں کو میں بھی پلاؤں، لیکن پلاتا اس لیے نہیں کہ پھر لوگ سنت سمجھ کر پھر وہ تمہارا جو اعزاز ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہر بندہ کوشش کرے گا. تو آپ نے کہا جی میں آپ کو گھر سے پانی صاف منگوا کے دے. فرمایا نہیں میں یہی پیوں گا. آپ نے ڈول اپنے لبوں سے لگایا اور کلی کر کے پیا نہیں، اس کو کنویں کے اندر ڈال دیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس میں آپ کا لعاب دہن بھی شامل تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب وہ پانی اب پہلے تھا حضرت اسماعیل کی ایڑی تھی، پھر جب لعاب دہن مل گیا لعاب دہن تو 2 حادثہ ہو گیا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اب یہ قیامت تک کے لیے جب پانی زمزم کا آپ نوش کریں تو اس نیت سے نوش کریں اس میں لعاب آج تک جی اس کا سورس نہیں ملا. ایسا پتہ ہے آپ کو بڑی کوشش کی ہے کہ یہ آتا کہاں سے ہے، اس کا سورس مل جائے، سورس نہیں مل سکا. اور کتنی صدیوں سے مسلسل نکل رہا ہے اور اب تو کتنی بڑی وہ مشینیں لگائی ہوئی ہیں، اس کے باوجود کم نہیں ہوتا. اور کروڑوں آدمی جو ہیں وہ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، فیض یاب پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. تو یہی ایمان لانے کے لیے کافی نہیں، یا مسلمانوں کے ایمان کو اور زیادہ تقویت دینے کے لیے استحکام اس سے نہیں ہو جاتا. آدمی کسی کو سوچتا رہے، غور کرتا رہے. بالکل ایسے ہی کیسا زبردست ہے. اور صرف پانی پیتا رہے آب زمزم تو کبھی کمزوری نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی، اس میں تمام چیزیں بجا فرمایا آپ نے. بالکل ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن حرم میں تھے جب اسلام لانے کے لیے جب مسلمان ہوئے تو کوئی واقف نہیں تھا. تو آپ رات کو ادھر رہتے تھے، زمزم پیتے رہے. سبحان. 40 دن تک پیتے رہے. اور اچھا جی اب حج سے ہم نکلے تو نعوذ باللہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بس حج ہو گیا وہیں سے واپس آ جائیں، وہ مدینہ منورہ نہیں جاتے. پروفیسر میرا ویسے اعتقاد اور ایمان یہ ہے کہ وہاں سے اجازت ہی نہیں ملتی مدینہ منورہ. بس یہ بات اب میں شاید لوگ اس کو رسم پر سمجھیں گے، میں یہ جملہ بولنے لگا تھا سبحان اللہ. آپ نے کہا وہ جاتے نہیں ہیں، میں یہ کہنے لگا تھا کہ اصل میں غازی صاحب حضور انہیں بلاتے نہیں، حضور بلاتے نہیں. اور آپ نے وہی ارشاد فرما دی ہے. بنیادی چیز ہی یہی ہے. مدینہ پاک تو وہی جائے گا نا جی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کی خیرات لینا جس کا ایمان ہوگا، اور جسے اس کی خیرات کی ضرورت نہیں بد نصیبی کے سبب وہ بھلا کوٹھالی بھی ہے نا. یہ مدینہ منورہ کوٹھالی ہے، بالکل ایسے کو باہر پھینک دیتی ہے. المدینہ تو کلکیر فرمایا، یہ بھٹی کی مانند ہے. یہاں منافق کوئی آ ہی نہیں سکتا. یہ اس کو منافق کو جو ہے وہ اپنے اندر سے نکال دیتی ہے. قیامت سے پہلے تو پھر زلزلہ آئے گا اور نکل جائے گا. بالکل وہی کہ جب دجال جو ہے وہ آئے گا تو اس وقت 3 بار مدینہ طیبہ کی سرزمین جو ہے وہ وجد میں آئے گی. منافق اس سے ڈر کے جو ہے وہ نکل جائیں گے اور عاشق اور مومن جو ہے وہ وہیں پہ رہ جائیں گے. تیری مٹی وہیں کی ہے مظہر، تو اس سے آتی ہے بو مدینے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ پاک میں اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے جس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. کیا ہے جی؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا وہ سنائے نظر آتا. من حجا ولم یزرنی فقط جفانی. جس نے حج کیا اور پھر وہ میری زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، جفا کی ہے اس نے. تو امتی تو کبھی جفا کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس بارگاہ کا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ کہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی ببلد حبیبک، اے مولا مجھے اپنے محبوب کے دیس میں جو ہے وہ شہادت کی موت عطا کر. امام مالک باہر ہی نہ نکلیں، ایک ہی حج فرض کیا اور اس پہ بھاگ کے جلدی سے مدینہ منورہ پہنچے کہ میں موت مدینے میں لینا چاہتا ہوں. اور وہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں لوگوں کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور میں عرض کی تھی اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشدہ، اے اللہ ہمیں مدینہ منورہ سے وہ محبت عطا کر جیسی مکہ سے ہے. اور پھر کہا نہیں مولا اس سے بھی زیادہ محبت عطا کر، اس سے بھی شدید محبت عطا کر. تو جہاں کی محبت بھی ڈبل، جہاں کی برکتیں بھی ڈبل، وہاں پہ بندہ نہ جائے تو یہ اس کی اپنی وہ رمضان شریف میں جو میں نے نعت لکھی تھی آپ نے سنی تھی نا قوالی میں؟ جی جی نہ عزت نہ شہرت نہ زر چاہیے، وہ تو ماشاءاللہ نیٹ کے اوپر نہ عزت نہ شہرت نہ زر چاہیے، مجھے آپ کا سنگ در چاہیے. بس اور یہ تو ویسے بھی بڑا مطلب ہے کہ مدینہ شریف آپ جائیں گے تو حج قبول ہوگا نا.
حضور نے فرمایا کہ جو حج کر کے یا حج سے میرے پاس آئے گا کوتبت لہو حجتان مبرورتان، سبحان اللہ، اچھا اس کے لیے 2 مبرور حجیں جو ہم نے حج کیا ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ مبرور قبول ہوگی بھی نہیں، لیکن مور حضور نے سرکار فرماتے ہیں میرے پاس آ جائے پہلا بھی قبول ہو جائے گا، ایک اور بھی اضافی حج کا ثواب، 2 حجوں کا ثواب 2 ہو جائے حجوں گا۔ کا ثواب ملے۔ وہ کیسے ملے گا؟ در رسول پہ حاضری کے ساتھ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، در رسول پہ حاضری کیسی دینی چاہیے؟ اب کچھ لوگ جو آج میدان عرفات میں ہیں، یہ وہ جو ہے حج کیا ہے، الوداعی جو حج ہے، کیا آپ نے کہا حج قران، حج تمتع، نہیں جو حجۃ الوداع ہے، حجۃ الوداع نہیں جو آخری طواف جو ہوتا ہے، طواف زیارہ، سوری طواف زیارہ کرنے کے بعد اس کے بعد پھر طواف وداع مدینہ منورہ جانا ہے انہوں نے، جی وہ ان کے لیے کوئی خاص بات کیا آپ بتائیں؟ میں غازی صاحب ان کے لیے قبلہ شیخ الحدیث صاحب کی موجودگی میں بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مدینہ منورہ اس اعرابی کی طرح جائیں کہ جو حضور کے وصال کے بعد گیا تھا۔ واہ! حافظ ابن کثیر نے سورہ النساء کی آیت نمبر 64 یہی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جی اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ ایک اعرابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا وصال کے کافی عرصہ بعد، حضرت عتبی وہاں پہ ایک بہت بڑے محدث وہ لیٹے ہوئے تھے، تو وہ آ کے اس کو پتہ چلا آقا کا وصال ہو گیا ہے، تو اس نے آ کے کہا حضور میں تو آیا تھا قرآن کی آیت پڑھ کے کہ گناہ گار آپ کے پاس آئیں تو گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، تو آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے، میں 2 شعر لکھ کے لایا تھا حضور وہ سماعت فرما لیں۔ اس نے شعر پڑھے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظم فطاب من طیبہن القاء والاقم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ آج بھی اس عاشق صادق کے یہ 2 شعر مواجہ عالیہ کے رائٹ لیفٹ دونوں پلرز پہ لکھے ہوئے ہیں۔ نہ یہ پوائنٹ آؤٹ نہ کریں کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، مہربانی کریں آپ ترجمہ کر دیں۔ اس کا ترجمہ آسان لفظوں میں مختصر میں یہ تھا، آقا میں آیا ہوں آپ کے پاس گناہوں کی بخشش کے لیے، اس قبر انور کی کیا بات ہے، آپ پر نہیں آپ کی قبر پہ میری جان قربان۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ جی۔ ایک جملہ وہ پلٹا، آقا اس حضرت عتبی کے خواب میں آئے، خواب میں آ کے کہا الحق الاعرابی وبشرہ فإن اللہ قد غفر لہ، عتبی اس اعرابی سے کہو میں نے اس کی سفارش بھی کر دی ہے، اللہ نے اسے معاف بھی کر دیا، اس کو بشارت دے دو۔ صاحب بہت شکریہ پروفیسر، آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ باغ یا کھیت کی حفاظت کا عمل، جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا حلیموں کو 1000 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر اسے پانی میں دھو کر وہی پانی کھیت یا باغ میں چھڑکے گا تو وہ کھیت اور باغ ہر قسم کے زمینی اور آسمانی نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی درود پاک، جو آپ کو سید علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر فرماتے ہیں، نیکی یہ نہیں کہ تمہارے مال و اولاد میں فراوانی ہو جائے، بلکہ خوبی یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ اور حلم بڑا ہو۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا، آج کا دن بہت بابرکت ہے، آج کے دن کی اتنی شان ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ساری کائنات پہ تیز بارش کی طرح برس رہی ہیں، چما چم بارش ہو رہی ہے رحمت کی۔ اللہ تعالیٰ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے، اور وہ نعرہ جو ہم پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے سینوں میں تیر تلوار کی طرح ہم وہ جو ہے اس کو داخل کرتے ہیں، جڑ دیتے ہیں، وہ نعرہ میرے ساتھ مل کے لگائیے، مہمان بھی لگائیں گے، آپ بھی لگائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔